روحانیت حاصل ہونے کے بعد جو ولی اللہ ہوتے ہیں، صوفیاء اکرام، وہ کبھی بھی اپنے نفس کے غلام نہیں ہوتے۔ نفس کی غلامی یا نفس کے پیچھے چلنا یہ ان لوگوں کا کام ہے جن کا تعلق صرف اس ناسوتی دنیا سے ہے۔ باقی جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ کبھی بھی نفس کے غلام نہیں ہوتے۔ دیکھیے، ایک چیز بڑی واضح ہے اور سمجھنے جیسی ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی انسان سب کچھ ترک کر کے، دنیا داری چھوڑ کے، اور وہ جنگل جا کے بساتا ہے اور وہاں پہ وہ مختلف قسم کے ریاضات کرتا ہے، کبھی روزے، چلے اور اس قسم کی جو ذکر اذکار کر کے سب کچھ چھوڑ کے خدا کی تلاش میں نکل جاتا ہے، ایک ایسا بندہ ہے۔ اور دوسرا بندہ ہے جو اس رنگ برنگی دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو اس ناسوتی دنیا میں جو بھی غلط چیزیں ہیں اس سے خود کو بچاتے ہوئے نکل جائے اور اپنے پیروں کے نشان چھوڑ جائے۔ آپ خود فیصلہ کریں۔ جس کے پاس کرنے کو کچھ نہیں اور وہ کر بھی کچھ نہیں رہا، جنگل میں بیٹھا ہے، وہاں پہ کیا ہے؟ کیا آزمائش ملے گی؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ جنگل میں ہے اور ریاضت بھی چل رہی ہے، سب کچھ چل رہا ہے، وہاں پہ اس کو کوئی ایسی شیطانی وسوسے مل ہی نہیں رہے۔ لیکن جو بندہ شہر میں ہے، گاؤں میں ہے، اپنے بچوں میں ہے، اس دنیا کی، اس سوسائٹی کا ممبر بنا ہوا ہے، اس کو تو بہت سارے ایسے موقع آتے ہیں جس میں اس کو شیطان کے ساتھ لڑنا پڑتا ہے۔ تو نفس پہ جو اصل کنٹرول کرنا ہے وہ اس دنیا میں رہ کر، اسی ہی رنگ برنگی دنیا میں رہ کر اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور اولیاء اللہ ایسا ہی کرتے ہیں۔ اصل اولیاء اللہ یہی کہلاتے ہیں۔ میں اپنی اگر بات کروں تو میں ان کو نہیں مانتا جو سب کچھ چھوڑ کے اور جنگل بسائے۔ ان کو کیا فائدہ؟ وہ تو پھر کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر نعمتیں کیوں بنائی؟ اتنی ساری نعمتیں بنائی اللہ تعالیٰ نے، ہر قسم کا فروٹ بنایا کھانے کے لیے، ہر قسم کی بہت ساری ایسی طیب چیزیں ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک رشتے ہیں، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ ماں کا رشتہ، باپ، بہن، بھائی، بیوی، بچے، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، پھر لگژری لائف جو ہوتی ہے، یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ تو اس کو، نعمت کو ترک تھوڑی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا کہ میں اور کون سی نعمتوں کو چھٹلاؤ گے؟ کون سی نعمتوں؟ تو یہ اس قسم کی باتیں کرنے والے غلط ہیں۔ تو نفس کا غلام کبھی نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے، اپنے نفس پہ کنٹرول بھی رکھنا ہے۔ قرآن میں تزکیہ نفس کا بیان کیا گیا ہے۔ صوفیاء اکرام، اللہ کے ولی، اللہ کے دوست، اللہ کے صالحین بندے وہ ہیں جو اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے نفس کی غلامی قبول نہیں کرتے، کیونکہ باہر رہنے سے تو نفس کی غلامی ہوگی ہی نہیں۔ اسی جگہ پہ اپنے رشتوں میں رہتے ہوئے، پیسے کماتے ہوئے، جاب کرتے ہوئے اور بزنس کرتے ہوئے، ایک سوسائٹی کا اچھا ممبر بنتے ہوئے اپنے آپ کو گندگی سے بچانا ہے۔ اس دنیا میں جو کچھ ہمیں جن چیزوں سے روکا گیا ہے اس کو بچانا ہے۔ دیکھیں، یہی کہا گیا ہے کہ تسبیح، ہر کوئی اپنی تسبیح جانتا ہے۔ کل قد علم تسبیحہ و صلاتہ، ہر کسی کو اپنی تسبیح اور صلات کا پتہ ہے۔ تسبیح کا مطلب ہے ایک جو اس کو محور بتایا گیا ہے اس محور میں گھومنا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس محور میں بتایا کہ یہ عبادت کرنی، اسی عبادت کے اندر گھومنا، مطلب اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے حکم کو فالو کرنا، اسی سائیکل پہ چلنے کو تسبیح کہا گیا۔ یہ قرآن کی تسبیح ہے، میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ تو ولی اللہ، اولیاء اللہ ہمیشہ تسبیح کرتے ہیں، وہ اپنے محور میں رہتے ہیں۔ اپنے محور میں رہتے ہوئے وہ کبھی بھی اپنے نفس کی غلامی قبول نہیں کرتے۔